الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میری معزز خواتین و حضرات، پارہ نمبر 30 سورۃ الضحیٰ جو 11 آیات پر مشتمل ہے، اس کی پہلی آیت والضحیٰ سے شروع ہو رہی ہے۔ اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الضحیٰ رکھا گیا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے عشق و محبت کی انتہا فرما دی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے کہا تھا کہ محمد کے خدا نے اس کو چھوڑ دیا علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں یوں فرمایا، قسمیں اٹھا کر فرمایا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، چڑھتے دن کی روشنی کی قسم، رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جائے، تمہارے خدا نے تمہیں نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہے۔ اس کے بعد اپنے محبوب کو مزید یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا، پھر تمہیں ٹھکانہ دیا، تم راستہ سے ناواقف تھے، ہم نے راستہ دکھایا، تم نادار تھے، ہم نے غنی کر دیا۔ یہ 3 باتیں فرما کر اللہ تعالیٰ پھر آپ علیہ السلام سے اگلی بات فرما رہے ہیں کہ یہ صورتحال اگر کسی اور کے ساتھ پیش آ جائے تو آپ کا انداز ان سے کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا، یتیم پہ سختی نہ کرنا اور سائل کو ڈانٹ کر نہ بھگانا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا۔ اس کے اندر ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے۔ اس کے بعد دوسری صورت، اس کے متصل سورۃ الانشراح جو 8 آیات پر مشتمل ہے، اس کی بھی پہلی آیت میں الم نشرح لک صدرک، انشراح نشرح کا لفظ موجود ہے، اسی نسبت سے اس صورت کا نام انشراح رکھا گیا۔ اس میں شق صدر کا واقعہ ہے۔ فرمایا کہ ہم اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دیں گے، ورفعنا لک ذکرک۔ یہاں ایک اصول بیان کیا کہ پہلے تنگی آتی ہے، پھر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ پھر سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ کی مصروفیات ختم ہو جائیں تو اپنے رب کی اتنی عبادت کریں کہ آپ تھک جائیں۔ اس سے مراد نفلی عبادات ہیں۔ تو دین کا کام کرنے والوں کو چاہیے کہ فرائض اور دینی کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ذکر و اذکار اور نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ اپنے کسی ایک کام کو بہانہ بنا کر دین کے دوسرے کاموں سے بے توجہی نہ برتیں۔ اس سے ذکر و اذکار سے، نفلی عبادات سے، تلاوت قرآن سے اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کی سورۃ التین ہے جو 8 آیات پر مشتمل ہے۔ سورت کی پہلی ہی آیت میں والتین کا لفظ موجود ہے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام طے ہوا۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر انسان کی تخلیق کو بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا۔ 4 قسمیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا فرمایا۔ پھر انسان بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، اس کی خوبصورتی اور طاقت دونوں ختم ہو جاتی ہیں۔ جوانی میں جو اعمال کرتا تھا اب بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے پھر بھی ثواب کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھتے ہیں، ختم نہیں کرتے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا ذکر ہے کہ یہاں جو حاکم ہیں وہ برائے نام حاکم ہے، اصل حاکم اور بڑا حاکم وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھرپور اپنی صحت سے، جوانی سے، فراغت سے اپنی عبادت میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔